ایک بہت پیارا سا گاؤں ہے، وہاں پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں، ہری بھری گھاس ہے، چڑیا وہاں پر چہچہا رہی ہے۔ اور اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا ہے بالکل آپ لوگوں کی عمر کا، اور اس گاؤں میں کام کیا ہے، گاؤں والوں نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ جتنی بھی گاؤں میں بکریاں ہیں ان بکریوں کو اکٹھا کرے گا اور ان بکریوں کو پہاڑ پر لے کے جائے گا، اور پہاڑ پر جو ہری بھری گھاس ہے وہ ہری بھری گھاس وہ بکریوں کو کھلائے گا اور بکریوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ وہ روز وہاں پر وائٹ کلر کی اور براؤن کلر کی بکریوں کو لے کے جاتا ہے اور انہیں گھاس چرا کر واپس لے کر آتا ہے۔ وہ بچہ روز یہ کام کرتا، روز بکریوں کو لیتا، پہاڑ پر جاتا، وہاں پر بکریوں کو گھاس کھلاتا، اور پھر جب شام ہو جاتی، جب سورج ڈھلنے لگتا تو بکریوں کو واپس لے کر گاؤں میں آ جاتا۔ ایک دن گاؤں کا موسم بہت اچھا تھا، پہاڑ پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، موسم بہت خوبصورت تھا، اور بکریاں ہری ہری گھاس چر رہی تھی، اور وہ لڑکا، وہ بچہ آپ لوگوں کی عمر کا، وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آرام کر رہا تھا اور بکریوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک شرارت آئی تو اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور وہ چلانے لگا، گاؤں والو مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ایک خونخوار بھیڑیا آ گیا ہے جو میری بکریوں کو کھانے والا ہے۔ اگر تم مجھے بچانے کے لیے نہیں آئے تو یہ بھیڑیا، خونخوار بھیڑیا میری ساری بکریوں کو کھا جائے گا اور میں برباد ہو جاؤں گا۔ جب اس کی آواز پہاڑ سے نیچے گاؤں والوں کی طرف گئی تو گاؤں والوں نے، جو کسان تھا وہ جو اپنا ہل چلا رہا تھا اس نے جلدی سے اپنا ہل چھوڑ دیا، اور جو لوہار تھا اس نے جلدی سے اپنی ہتھوڑی پھینکی اور وہ دوڑا پڑا۔ سارے گاؤں والے، کوئی لکڑی لے کے، کوئی جناب بیت لے کے، کوئی بلہ لے کے، کوئی کچھ لے کر وہ دوڑنے لگے اور کیا بول رہے تھے، جلدی چلو جلدی چلو ورنہ بھیڑیا بکریوں کو کھا جائے گا۔ سب اپنی جان پر کھیل کر اس کی بکریوں کو بچانے پہنچے، اور جب وہاں پر گئے تو دیکھا کوئی بھیڑیا موجود نہیں تھا، بکریاں گھاس چر رہی تھی، اور اس بچے کو دیکھا، وہ بچہ پیٹ پکڑ کر ہنس رہا تھا اور گاؤں والوں کا مذاق اڑا رہا تھا کہ پاگل بنایا، میں نے تمہیں پاگل بنایا۔ جب گاؤں والوں نے دیکھا تو گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا کہ اس بچے نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اس بچے نے ہمارا مذاق اڑایا ہے۔ وہ واپس باتیں کرتے کرتے چلے گئے اور وہ اس بچے سے بڑا ناراض تھے کہ یہ اس نے اچھی حرکت نہیں کی۔ شام ہوئی تو وہ واپس بکریوں کو گاؤں میں لے کر آ گیا، اور پھر ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ پھر ایک دن اچانک وہ درخت کے نیچے ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا، بکریوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، پھر سے اچانک اس کے ذہن میں ایک شرارت نے انگڑائی لی، پھر اس نے آواز لی، گاؤں والوں بچاؤ بچاؤ، پھر سے بھیڑیا آ گیا اور میری بکریوں کو کھانے والا ہے۔ گاؤں والوں نے سمجھا کہ یار کیا پتا پہلے مذاق کیا ہو، اب حقیقت میں بھیڑیا آ گیا ہو۔ پھر گاؤں والے جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ وہ بچہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہنس رہا تھا اور پھر سے گاؤں والوں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ گاؤں والوں کو بہت غصہ آیا اور گاؤں والوں نے اس بچے کو بہت ڈانٹا۔ اس بچے نے گاؤں والوں کو اتنا تنگ کیا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ پھر ایک دن اچانک کیا ہوا کہ شام ڈھل رہی تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور رات ہونے والی تھی، بکریاں گھاس چر رہی تھی، وہ نوجوان بکریوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ جناب وہ جو درخت ہوتا ہے، درخت کے پتے کھسکے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھیڑیا، خونخوار بھیڑیا ان پتوں کے اندر سے نکلا۔ اس کی آنکھوں میں سے خون ٹپک رہا تھا، اس کے بڑے نوکیلے دانت دکھ رہے تھے، اور یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ بھیڑیا وہ بکریوں کو تہس نہس کر دے گا، وہ بکریوں کو کھا جائے گا۔ جو آپ کی طرح بچہ تھا وہ جلدی سے اپنی جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا۔ جیسے ہی درخت پر چڑھا اس نے آواز لگانا شروع کر دی، گاؤں والو خدا کے لیے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، یہ بھیڑیا میری بکریوں کو واقعے میں کھا جائے گا، آج میں مذاق نہیں کر رہا۔ جب اس کی آواز گاؤں میں گئی تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہ 2 مرتبہ ہمیں پہلے بھی بے وقوف بنا چکا ہے، آج ہم نہیں جاتے ورنہ آج پھر یہ ہمارا مذاق بنائے گا۔ وہاں وہ چلاتا رہا، بچاؤ بچاؤ، لیکن بھیڑیے نے اس کی بہت ساری بکریوں کو اپنے نوکیلے دانتوں سے مار دیا اور بہت ساری بکریوں کو اس نے کھا لیا۔
پھر کیا ہوا کہ اس نوجوان کا نقصان ہو گیا، اور پھر وہ روتا ہوا جب گاؤں میں آیا تو گاؤں والوں نے اس سے پوچھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ آج واقعے میں بھیڑیا آ گیا تھا اور میری ساری بکریوں کو اس نے تہس نہس کر دیا، 2-3 بکریاں اب بس بچی ہیں، باقی ساری بکریوں کو بھیڑیے نے مار دیا، اس وجہ سے اب میں برباد ہو گیا۔ تو گاؤں والوں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، تم نے 2 مرتبہ جھوٹ بولا نا، جھوٹ، اس جھوٹ کا تم پر یہ عذاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ سزا دی، تمہاری ساری بکریاں آج وہ مر گئی۔ بیٹا اس پوری کہانی سے ہمیں کیا پتا چلا؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، انسان کو ہمیشہ کیا بولنا چاہیے؟ انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو سچے لوگ بھی جب سچ بولتے ہیں تو ہم بھی کیا بولنا شروع کر دیں گے؟ سچ بولنا، اور ہم پھر جھوٹ نہیں بولا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انسان ہمیشہ جب سچ بولتا رہتا ہے تو اس کا ہمیشہ سچ بولنا اس کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جب نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ نیکی کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں اس کو کہاں لے جاتی ہیں؟ اس کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو بالآخر وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ جنت کے باغوں میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے نا، جھوٹ، تو پھر ہماری کہانی جھوٹ تک نہیں رکے گی، بلکہ اس جھوٹ کی وجہ سے اور بھی برائیاں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم چوری کرنے لگ جائیں گے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کسی کو دھوکہ دینے لگ جائیں گے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں گے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم نمازیں نہیں پڑھنے لگیں گے، بہت ساری برائیاں ہمارے اندر آ جائے گی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ بولنا اس کو کہاں لے جاتا ہے؟ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے، گناہ گار لکھ دیا جاتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ نیکیاں کرتے کرتے جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ بیٹا آپ مجھے بتاؤ، آپ لوگوں جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں کیا بولنا پڑے گا؟ بیٹا آپ کو پتہ ہے یہ ہماری زبان یہ کتنی خطرناک ہے؟ ہماری زبان اتنی خطرناک ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح کرتا ہے نا تو اس کے جسم کے سارے اعضاء، مطلب ہمارے ہاتھ، ہماری ناک، ہماری آنکھیں، ہمارے پاؤں، یہ سارے جسم کے حصے ہماری زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے اس کے جسم کے تمام حصے وہ زبان کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا، اگر تو پورا دن سیدھی چلی تو ہم بھی سیدھے چلتے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر زبان سچ بولتی رہے گی تو ہمارا پورا جسم صحیح چلتا رہے گا، وہ نیکیاں کرتا رہے گا، لیکن اگر ہماری زبان ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارا پورا جسم ٹیڑھا ہو جائے گا، اور ہم کیا کرتے رہیں گے؟ گناہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولتے رہنا ہے اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے۔ اگر ہم سچ بولتے رہے تو ایک دن کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نے جھوٹ بولا تو ایک نہ ایک دن ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہمیں کامیاب ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامیاب ہونے کا حکم دیا ہے۔